السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک مسٹری۔ یہ دنیا کفر اور شرک سے بھری پڑی ہے۔ جھوٹ، مکاری اور دغا بازی سے لوگ اس دنیا میں حکومت و شہرت حاصل کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں ان کا کیا ہوگا۔ اسلام کی ابتدا میں جن فتنوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان میں جھوٹے نبیوں کا فتنہ بہت بڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی یہ فتنہ سر اٹھانے لگے تھے۔ حکومت اور مال و دولت کے لالچی لوگ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ ان جھوٹے نبیوں میں سب سے بڑا جھوٹا مسیلمہ بن حبیب کذاب تھا۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ مسیلمہ یمامہ کے بنو حنیفہ قبیلے کا تھا۔ شروع سے ہی چال باز اور مکار انسان تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب پورا عرب مسلمان ہو رہا تھا، تب اسی سال یمامہ سے قبیلہ بنو حنفیہ کی ایک جماعت آئی، جس میں مسیلمہ بن حبیب کذاب اور اس کے کچھ ساتھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے مدینے میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ مدینے سے جب مسیلمہ کذاب اپنے وطن یمامہ واپس لوٹا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے کی خبر مشہور ہوئی۔ اس خبر کو سنتے ہی مسیلمہ کذاب کے اندر کا چھپا ہوا شیطان جاگ اٹھا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس بدبخت کا نبی ہونے کا دعویٰ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کو حکومت مل جائے اور مال و دولت سے یہ امیر ہو جائے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا آدھا ملک آپ کا اور آدھا ملک میرا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو بڑا ہی پیارا جواب بھیجا۔ لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور بہتر انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس جواب کو بھیجنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے ہی قبیلے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن انفو، جو مدینہ آ کر مسلمان ہو گیا تھا، اس کو مسیلمہ کذاب کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ مسیلمہ کو سمجھاؤ اور اسلام پر قائم کرو۔ مگر رجال بن انفو ایک کمزور عقیدے والا گھٹیا انسان نکلا۔ رجال جب مسیلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچا تو ایک تو اس کی اپنے قبیلے سے محبت اور دوسرا مسیلمہ کذاب کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس نے مسیلمہ کو نبی تسلیم کر لیا۔ اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے کمزور عقیدے کے مسلمان بھی مسیلمہ کذاب کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ مسیلمہ کذاب اتنا مکار انسان تھا کہ اپنے نبی ہونے کے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے الجلول باتوں کو قرآن کی آیت کہتا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اترتی تو مسیلمہ اپنے جاسوس سے اس آیت کا پتہ لگا کر اس آیت میں فیر بدل کر کے اپنے لوگوں کو کہتا کہ دیکھو یہ آیت اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر دوسری طرف قبیلہ بنو تغلب کی ایک عورت سزا بنت الحرث نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ مکار عورت اتنی خوبصورت تھی کہ دور دور تک اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے، ساتھ ہی بڑی مالدار بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اتنی خوبصورت اور مالدار ہوں، میں کیوں نبی نہیں ہو سکتی؟ بس پھر اس نے حکومتی لالچ کے چلتے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ کچھ قبیلوں کے سرداروں نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا اور پھر سزا کے پاس 4000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ چالاک اور مکار عورت تھی۔ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور حکومت و مال و دولت پانے کے لیے اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازم رکھی، مگر ساتھ ہی سور کا گوشت، شراب اور جناکاری جائز کر دی تھی۔
یہ جھوٹی نبیاں سزا اپنے لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑی، مگر تھوڑی دور جاتے ہی پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلامی لشکر اسی کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے، اور دوسری طرف سزا کو پتہ لگا کہ مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ گھبرا کے وہیں رک گئی۔ ادھر مسیلمہ کو جب پتہ لگا کہ ایک طرف تو اسلامی لشکر آ رہا ہے اور دوسری طرف سزا کا لشکر کھڑا ہے، مسیلمہ کو شک ہوا کہ کہیں سزا نے بھی تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا ہے۔ آخرکار مسیلمہ نے سزا کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سزا نے جواب بھیجا کہ میں مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، میں نبی ہوں اور سنا ہے تم بھی نبی ہو، کیوں نہ ہم دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کریں؟ مسیلمہ نے جواب بھیجا کہ ویسے تو پورے ملک پر میرا حق ہے، لیکن چونکہ تم بھی نبی ہو اس لیے چلو میں آدھی پیغمبری تمہیں دیتا ہوں۔ سوچو دوستو کتنے جاہل اور نیچ تھے لوگ، پیغمبری کا بٹوارا کر رہے تھے۔ مسیلمہ نے سزا کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے لشکر کو چھوڑ کر اکیلی میرے پاس آ جاؤ تاکہ ہم پیغمبری کا بٹوارا کر لے اور مدینہ پر حملے کی سازش رچ لے۔ جب سزا مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچی تو مسیلمہ کذاب نے اسے اپنے عشق کے جال میں اس طرح پھنسایا کہ وہ اس سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ سزا نے مسیلمہ کی پیغمبری کو تسلیم کیا اور اس طرح جھوٹے نبی نبیہ کا نکاح ہو گیا۔ 3 دن تک سزا مسیلمہ کے پاس رہی۔ جب واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچی تو قبیلے والوں نے کہا، اے سزا نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ کیسا بنا مہر کا نکاح کیا تو نے؟ سزا واپس مسیلمہ کذاب کے پاس گئی تو مکار مسیلمہ کذاب نے سزا کو بے وقوف بنا دیا، کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت پر عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی، جاؤ خوش رہو۔ تو دوستو اس طرح ظالموں نے اسلام اور پیغمبری جیسے عظیم مرتبے کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے سزا کے ساتھ مل کر کئی اور قبیلوں کو اپنے منصوبے میں شامل کر لیا تھا، اور اب مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 کا ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ حالانکہ ان میں سے کافی لوگ مسیلمہ کو جھوٹا اور مکار مانتے تھے، مگر ہم قومیت کی وجہ سے مسیلمہ کذاب کا ساتھ دے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کو 13,000 مسلمانوں کے لشکر کا کمانڈر بنا کر مسیلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 40,000 مشرک تو دوسری طرف صرف 13,000 مسلمانوں کی اتنی کم تعداد ہونے پر بھی مسلمان ڈرے نہیں، کیونکہ پکا ایمان اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ مسیلمہ کذاب اپنی سینا کو لے کر شہر یمامہ کے ایک بڑے باغ میں ٹھہرا۔ اس باغ کا دروازہ اور دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ کوئی لشکر ان کو توڑ نہ سکتا تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اسلامی لشکر کو لے کر وہاں پہنچے تو مسیلمہ کے لشکر نے ان پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ اس حملے کو روکا اور پھر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح اس طرح حملہ ور ہوئے کہ مسیلمہ کذاب کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدحواسی کے عالم میں دشمن بھاگنے لگے۔ محکم بن طفیل جو مسیلمہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے جب یہ حالت دیکھے تو کہنے لگا، سینکوں باغ میں داخل ہو جاؤ۔ دشمنوں کا لشکر پھر سے باغ میں اکٹھا ہو گیا۔ باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر خطرناک جنگ ہوئی، پھر مسلمانوں نے دروازہ توڑ دیا اور جگہ جگہ سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ مسیلمہ کے ساتھیوں نے کہا، اے مسیلمہ تو نبی ہے، تو نے تو کہا تھا ہماری فتح ہوگی، اب کیا ہوا تیرے وعدے کا؟ مسیلمہ کذاب نے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت یہ باتیں نہ کرو، جاؤ اپنی جان بچاؤ اور جنگ لڑو۔ مسلمان دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے باغ میں گھس چکے تھے۔ جب مسیلمہ کو لگا کہ اب بچنا مشکل ہے تو گھوڑے پر سوار ہو بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حربہ پھینک کر مارا، جو مسیلمہ کی دوہری جرح کو چیرتا ہوا پیٹ کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ مسیلمہ کذاب اپنے اصلی انجام پر پہنچا، مسیلمہ مارا گیا۔ اس حالت کو دیکھ کر دشمنوں میں خوف طاری ہونے لگا،
جس کو جس طرف راستہ ملا بھاگا اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ صرف 13,000 مسلمانوں نے 40,000 مرتد کو شکست دے ڈالی۔ یمامہ کی اس جنگ میں 17,000 دشمن مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور 1,000 مسلمان شہید ہوئے۔ ادھر وہ جھوٹی نبیہ سزا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ جنگ یمامہ ذی الحجہ کے مہینے میں سن 11 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت میں مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی اہم رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔